اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داعی اسلام مولانا کلیم صدیقی صاحب پر جو بے بنیاد الزام لگائے جا رہے ہیں اور اس کے تعلق سے مسلمانوں نے دھرنے بھی نکالے ہیں، مورچے بھی نکالے ہیں، اور ان مورچوں میں ہمارا قانون ہمیں کیا ادھیکار دیتا ہے، کانسٹیٹیوشن آف دا ایکٹ 25، کہ ہمیں یہ ملک میں یہ آزادی ہے سرو سماج کے لوگوں کو کہ وہ اپنے سماج کے اور وہ جس کلچر میں جی رہے ہیں اس کلچر کو کھول کے لوگوں کے سامنے رکھیں، ان کی اچھائی بتائیں، ان کی برائی، کسی کی برائی نہ بتاتے ہوئے اپنی اچھائی کو بتائیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کی فکر کیا تھی، کڑن کیا تھی، اور وہ کس کڑن اور فکر کے تحت جیل میں ڈالے گئے۔ دیکھیے، حضرت داعی اسلام مولانا کلیم صدیقی صاحب ایک اعلیٰ اخلاق رکھنے والے، اپنے دشمن سے بھی محبت کرنے والے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اس پر عمل کرنے والے تھے، اور لاکھوں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہدایت نصیب فرمائی، جو ایسی زندگی جی رہے تھے، جانوروں کی زندگی، جانوروں سے بدتر زندگی، وہ لوگ آج انسان بنے پھر رہے ہیں۔ انہیں اپنے زندگی کا مقصد سمجھ میں آیا ہے، انہوں نے اپنی ماں بہنوں کے ساتھ اچھا ویوہار کیا ہے، اور مولانا داعی اسلام حضرت کلیم صدیقی صاحب کے وجہ سے، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہوئے، نرک کی آگ سے بچاتے ہوئے سورگ کے مارگ کے طرف لایا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے اور ہمیں اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ داعی اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب جلد سے جلد رہا ہو جائے۔ ہم اللہ سے مطالبہ کریں، اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں، حضرت کے لیے دعا کریں، اللہ کی طرف رجوع ہو، اور مطالبہ حکومت سے کرے، مطالبہ ہمارا اللہ سے ہو اور مطالبہ حکومت سے ہو کہ انہیں جلد سے جلد رہا کرے۔ اور رہی دوسری فکر کہ حضرت کا جو منصب تھا، حضرت نے جو نبیوں والے کام کو لے کر چل رہے تھے، اس کی طرف ہم بھی رجوع ہو، ہم بھی وہ فکر کریں، حضرت کے لیے میدانوں میں بھی آئے اور حضرت کے لیے دعوت کے میدان میں بھی آئے۔ حضرت والا داعی اسلام مولانا کلیم صدیقی صاحب جس لائن سے کام کر رہے تھے، اس لائن سے ہم بھی جڑے، ہم بھی مستفادہ حاصل کرے، ہم بھی اس کام کو سیکھے اور ہم بھی اس کام کو کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیے، جب ساری انسانیت کی بچانے کی فکر کرنے کے جرم میں حضرت کو جیل میں ڈالا گیا، یہ تو سنت یوسف حضرت کی ادا ہو گئی، لیکن ہم نبیوں والی سنت، دعوت کا جو سب سے بڑی سنت تمام نبیوں کی، ہم اس سے دور ہیں۔ ہمیں حضرت کے ساتھ بازو کو بازو لگا کر کھڑے رہنا ہے، دعوت کے میدان میں بھی اور حضرت کے لیے احتجاجی میدان میں بھی۔ ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہم حضرت کے لیے سر کٹا دیں گے، لیکن یاد رکھیے، حضرت کے لیے سر کٹانے سے پہلے اللہ کے سامنے سر جھکانا ضروری ہے۔ اللہ کے سامنے ہم سر جھکائیں گے، اللہ سے آوازاری کریں گے، اللہ سے توبہ استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری توباؤں کو قبول کرے گا اور ہمیں صحیح راستہ بتائے گا۔ اللہ نے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے، اللہ نے ہمارے ذہنوں کو کھولنے کے لیے حضرت پر آزمائش کب لائی ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اسلام کو پھیلانے والے بھی لوگ ہیں، اسلام کی تعلیمات دینے والے لوگ ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے لوگ ہیں، معذوروں کی مدد کرنے والے دنیا میں لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ داعی ہے، داعی اسلام ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب۔
ہم کل ہی ان کے پڑوس والوں کے نیوز والا انٹرویو لے رہا تھا، ہم نے خود سنا کہ ان کا کہنا ہے ہمارے باپ دادا ان کے پڑوسی ہے، 100 سال سے ہم یہاں رہتے ہیں اور حضرت کے طرف سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ حضرت نے ہماری پریشانی میں مدد کی، ہماری مصیبتوں میں ہماری مدد کی، اور جب دنیا کے حالات انڈیا کے حالات خراب ہوتے تھے تو ہمارے پڑوسی، ہمارے داعی اسلام کے چاہنے والے اور ان کے گھر کے افراد ہمارے گھر کے باہر پہرا دیتے تھے، ہماری حفاظت کرتے تھے۔ جو انسانوں کی حفاظت کرتا تھا آج اسے ہی ان کا ظالم اور زیادتی کرنے والا بتا کر کے آج جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت کے لیے میدان میں آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کل ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے گا تو ہمارے لیے بھی کوئی میدان میں آئے گا۔ اگر ہم آج حضرت کے لیے میدان میں نہیں آئیں گے تو پھر کل ہمارے ساتھ کچھ ہوگا تو کوئی ہمارے ساتھ بھی میدان میں نہیں آئے گا۔ دیکھیے، ہمیں مسلمان ہونے کا ثبوت تو دینا ہے، اللہ کو دینا ہے۔ اللہ نے ہر چیز ہمیں قرآن کے ذریعے سمجھائی، نبی نے عمل کے ذریعے سمجھائی۔ اللہ نے اپنا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور عمل کرتے ہوئے ہمیں بتایا۔ جب صحابہ سے پوچھا گیا کہ میں نے کیا آپ تک دین مکمل نہیں پہنچا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو صحابہ نے کہا آپ نے پہنچا ہی دیا نہیں بلکہ اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ حق ادا عمل سے کیا، پہنچایا بھی اور حق بھی ادا کیا۔ تو ہمیں بھی دونوں کام کرنے ہیں، حضرت کے لیے میدان میں بھی ہونا ہے اور دعوتی میدان میں بھی ہونا ہے۔ حضرت کی فکریں یہی تھی کہ دعوت کا کام سے لوگ جڑ جائیں اور دعوت کا کام ہر مسلمان کرنے والا بن جائے اور تمام انسانیت، پوری دنیا کی انسانیت اللہ کے ماننے والی بن جائے، جہنم کی آگ سے بچ کر، نرک کی آگ سے بچ کر سورگ میں جانے والی بن جائے۔ تو اس فکر کو لے کر چلنا ہے اور اسی فکر کے تحت حضرت کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ اگر اسی فکر کو لے کر ہم بھی چلیں گے اور ہمیں بھی جیل میں ڈالا جائے گا تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ سنت یوسف ادا کرائے گا، اور وہ ہر کسی سے ادا نہیں ہوتی، اللہ جسے چاہتا ہے اسے قبول کرتا ہے، اور اللہ کی مدد آزمائش کے بعد آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں آئے جنگ بدر کے اندر، وہاں پر مصلی بچھا کر اللہ سے مدد کی، متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ ثابت قدم رہیے، ہم مدد آپ کو دیں گے ہمارے فرشتوں کے ذریعے سے۔ 1000 فرشتے بھیجیں گے، 2000 بھیجیں گے، 3000 بھیجیں گے، 5000 بھیجیں گے۔ اللہ نے ذکر کر کے بتایا، 1000، 3000، 5000، اللہ نے ذکر کر کے بتایا، تعداد کی مقدار بتائی، اللہ نے اتنے بھیجیں گے، لیکن آپ کو ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ تو ہمیں بھی آج میدانوں میں بھی ثابت قدم رہنا ہے، دعوت کے میدان میں بھی ثابت قدم رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ حضرت کے لیے مظاہرے ہو رہے ہو اور دعوت کا کام بند پڑا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ہماری ذات سے فکر کرتے ہیں، ہم ہماری ذات سے فکر کریں گے، ہم کچھ باتیں نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے دعوت کی سمجھ دی، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور وہی فکریں جو حضرت کی تھی اس کو لے کر چلنا چاہیے۔ ہم نے حضرت سے ملاقاتیں کی ہے، حضرت سے بات چیت کی ہے، فون پر بات کی ہے، تو ہم نے جب بھی دیکھا تو حضرت کو دعوت کی فکر کے علاوہ کوئی فکر نہیں تھی۔ تو ہماری یہ گزارش ہے کہ ہم جتنے بھی دعوت کے میدان سے ہے اور جو لوگ دعوت کے میدان کو نہیں جانتے انہیں جب بتلائے، اس کا تعارف کرائے۔ دیکھیے، ہم نے ایک بات پڑھی بھی ہے الحمدللہ اور بڑے اللہ والوں سے سنی بھی ہے کہ کسی اللہ والے کی نظر اگر کسی پر پڑ جائے تو اس اللہ والے کی نظر میں وہ کمال ہوتا ہے کہ وہ بندہ کچھ بن جاتا ہے۔ تو پھر جو لوگ داعی اسلام سے قریب ہے، جو دعوت کے میدان سے قریب ہے، سوچئے اتنا بڑا اللہ والا جو آج سنت یوسف ادا کر رہا ہے، نبیوں کی سنت، تو سوچو ذرا اس کی نظروں میں جو لوگ ہیں، ان کے قریب جو لوگ ہیں، انہیں بھی اللہ توفیق دے، مجھے اپنی ذات سے توفیق دے کہ میں اس کام پر جم جاؤں اور اس کام کو لے کر چلنے والا بن جاؤں۔
اللہ تعالیٰ مجھے ساری انسانیت کی فکر کے لیے قبول فرمائے، تمام انسانیت کی فکر کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔